استغفر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو چند دنوں کے بعد ہم آپس میں لڑتے ہیں، عام دستور ہے۔ تو اللہ کے بندو کیوں لڑتے ہو؟ قرآن کریم میں پوری ترتیب موجود ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہے، تو ہم کیوں لڑے؟ 6 شیئرز ہیں، 6 حصے ہیں 12 افراد کے لیے، 8 عورتیں ہیں 4 مرد ہیں۔ اللہ نے 8 عورتوں کا نام لیا ہے، ہم عورتوں کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ بیوی غیر ہے، نکاح سے ہماری بن گئی، اس کو کھلاتے پلاتے ہیں خوب، بہن کی حالت خراب ہے، اس کا بھی خیال کرو۔ بہن بیٹی کا حصہ دو اور اس پر خوش رہو، آپ کے مال میں برکت ہوگی۔ 8 عورتیں 4 مرد ہیں۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے سب سے پہلے اس کے کل مال سے کفن دفن کا خرچہ نکالو، اس کے بعد اگر اس پر قرضہ ہو وہ نکالو، اس کے بعد اگر اس نے وصیت کی ہو غیر وارث کے لیے، جس کا میراث میں حصہ ہو اس کے لیے وصیت باطل ہے۔ اگر سارے ورثاء راضی حاضر بالغ ہوں اور وارث کے لیے وہ وصیت کرے اور وہ کہیں کہ ہم راضی ہیں تو جائز ہے، ورنہ وصیت وارث کے لیے باطل ہے۔ الا لا وصیۃ لوارث ان اللہ تعالی اعطى لكل ذی حق حقا الا لا وصیۃ لوارث الا ان تجیزہ الورثہ۔ یہ پوری حدیث نا؟ ان اللہ تعالی اعطى لكل ذی حق حقا الا لا وصیۃ لوارث الا ان تجیزہ الورثہ او کما قال۔ وارث کے لیے وصیت باطل ہے۔ زندگی میں ایک کو زیادہ دینا حرام ہے، وہ معذور ہو یا نیک عالم ہو یا خدمتگار ہو تو جائز ہے، تو ناجائز ہے۔ تو جب وصیت قرضہ کفن دفن سے آپ فارغ ہو گئے تو آپ میراث تقسیم کریں، جن کے حصص ہیں وہ ان کو دے دو، وہ قرآن حدیث میں ہے، عالم کے پاس جاؤ وہ آپ کو بتا دے گا۔ پھر اس کے بعد باپ بیٹا بھائی چچا یہ عصبات میں آ جاتے ہیں، پھر ان کو دو گے باقی ماندہ۔ جب باپ موجود ہے یا بیٹا، بھائیوں کو نہیں ملتا ہے، بہنوں کو نہیں ملتا ہے، یاد رکھو، بھتیجوں کو ملتا ہے، بھتیجیوں کو نہیں ملتا ہے، چچوں کو ملتا ہے، چچیوں اور پھوپھیوں کو نہیں ملتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھتا ہے۔ تو میراث شریعت کے مطابق تقسیم کرو۔ بعض اوقات ذہن میں آتا ہے کہ کیا شریعت میں اس کا جواب ہوگا؟ بالکل ہے، اللہ اکبر، ہر بات کا جواب ہے۔ لیکن ہم قریبی عالم دین کے پاس جائیں، اختلاف ہو جائے، یہ بھی اپنا موقف بیان کرے، یہ بھی، پھر جو وہ فیصلہ کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو شریعت کے مطابق میراث تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔